بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک جدید کے تین اہم مطالبات: انتخاب خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 20 دسمبر سن 1935۔ قسط اول: سن 1935 میں فرمودہ اپنے اس خطبہ جمعہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کے مطالبات کا ذکر فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: تحریک جدید کی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ ہماری جماعت کے افراد بیکار نہ رہیں۔ یاد رکھو، جس قوم میں بیکاری کا مرض ہو وہ نہ دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے اور نہ دین میں عزت حاصل کر سکتی ہے۔ تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، تحریک جدید کے بعض حصوں کو میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں اور آج میں اس کے بعض دوسرے حصے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تحریک جدید میں نے یہ بیان کی تھی کہ جو دوست لیکچر دینے کی قابلیت رکھتے ہیں وہ اپنے نام دفتر میں لکھوا دیں تا مختلف جگہوں پر جو جلسے ہوتے ہیں ان پر انہیں بھیجا جائے اور ان سے تقریریں کرائی جائیں۔ در حقیقت انسانی دماغ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان علمی باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ بات کی نسبت بولنے والے کی پوزیشن کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ علمی باتیں سننے اور انہیں سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے سلسلے کے علماء کافی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں کہنے والا کس حیثیت کا آدمی ہے اور وہ ہمیں اپنی باتیں سنانے کے لیے کن مقاصد کے ماتحت آیا ہے۔ دنیا میں عام طور پر اس وقت لالچ اور حرص کا دورہ ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے مبلغ صرف معمولی گزارا لیتے ہیں اور در حقیقت سلسلے کے لیے ان کا کارکن بننا کوئی ملازمت نہیں بلکہ زندگی کو وقف کرنا ہے۔ مگر چونکہ وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں عربی علوم اور دین کی کوئی قدر نہیں، اس لیے وہ مبلغ کو قدر و منزلت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ لوگ ہر پیشے کی قدر سمجھتے ہیں۔ وہ ایک لوہار کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور جب وہ ان کا کوئی کام کرے تو اس کی مزدوری دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ ایک بڑھئی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس بڑھئی کی مزدوری کے پیسوں کو اس کا جائز حق سمجھیں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ لوہار کے بیوی بچے ہیں اور وہ بھی کپڑے پہنتے اور روٹی کھاتے ہیں، اس لیے اس کی مزدوری ضرور دینی چاہیے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ بڑھئی کے بیوی بچے ہیں اور وہ بھی کپڑے پہنتے اور روٹی کھاتے ہیں، اس لیے اس کی مزدوری کو نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح وہ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک معمار، ایک درزی، ایک نائی اور دنیا کے دوسرے پیشہ وروں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز اور مفید کام کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، خواہ ماہوار تنخواہ کی صورت میں یا روزانہ ادا کرنے کی صورت میں۔ مگر جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ مبلغین کے متعلق یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، نہ ان کی بیویاں ہیں نہ بچے، گویا وہ انسان نہیں بلکہ ملائکہ قسم کے لوگ ہیں، یا کم سے کم وہ ان کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں کہ کھائیں اور پئیں، اور اگر وہ کھاتے ہیں تو دوسروں کا حق چھین کے، جیسے کتے کو بعض دفعہ انسان اپنی روٹی ڈال دیتا ہے، ان کو بھی کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی علم دین کی کوئی بات سنانے والا ان کے پاس جائے، چاہے وہ اس کی باتوں کی قدر کریں مگر وہ اسے ذلیل ترین وجود سمجھتے ہیں، حالانکہ جس کام کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے اگر اسے دیانتداری سے کریں تو وہ دنیا کا معزز ترین کام ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک میں جن لوگوں کو شریف اور معزز سمجھا جاتا ہے ان سے اگر کوئی کہے کہ اپنی لڑکی ایسے شخص کو دے دو تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ تو ملا ہے، حالانکہ ملا کیا چیز ہے؟ ملا ہمارے ملک کا مذہبی رہنما ہے، مگر کچھ ان کے اخلاق بگڑ جانے کی وجہ سے اور کچھ اس گزارے کی رقم کی وجہ سے جو وہ لیتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہو کر لوگ انہیں ذلیل ترین وجود سمجھنے لگ گئے۔ مگر یہ احساس ان کو ڈاکٹر کے متعلق نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ احساس ایک وکیل کے متعلق ہوتا ہے۔ وہ بڑے ادب اور احترام سے ایک ڈاکٹر یا وکیل کو فیس دیں گے، اس کی خاطر تواضع کریں گے، نام بھی عزت سے لیں گے اور بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ بڑے آدمی جو ہوئے، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں۔
بس ایک ڈاکٹر کی ڈاکٹری اور ایک وکیل کی وکالت کی ان کی نگاہوں میں وقت ہے، لیکن دین اور اس کی اشاعت کرنے والے کی ان کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ اور چونکہ ایک خرابی اور خرابیاں پیدا کر دیا کرتی ہے، اس لیے اس تحقیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس لعنت میں گرفتار ہو گئے کہ ان میں سے جتنی قومیں اپنے آپ کو شریف سمجھتی تھیں، انہوں نے اس دینی کام کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی۔ کچھ شرفاء جنہوں نے یہ کام اختیار کیا ذلیل ہو گئے، اور کچھ ذلیل اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ جب ہم آگے ہی ذلیل ہیں تو ایک ذلت یہ بھی صحیح۔ آخر جس کا سر پھر جائے اس کا باقی دھڑ اسے کیا کام دے سکتا ہے؟ جب وہ لوگ جو دین کا سر تھے ذلیل ہو گئے تو مسلمان بھی بحیثیت قوم گر گئے اور سب دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے۔ یہ عادت جو مسلمانوں میں ایک عرصے سے قائم ہے ابھی تک گئی نہیں، اور اب بھی وہ اس کام میں برائی محسوس کرتے ہیں، اگرچہ پہلے جتنی نہیں، لیکن ابھی بھی یہ بات ان میں قائم ہے کہ وہ کسی شخص کے لیے دینی خدمت کرنے کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شخص تمام دنیاوی عزتوں سے محروم کر دیا گیا، حالانکہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جو دین کی خدمت کرتا ہے حقیقت میں وہی معزز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت 14۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جائے اس کے متقی ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، بشرطیہ کہ وہ دوسرے اعمال میں بھی تقوی اور طہارت ملحوظ رکھے۔ اس خیال کے ماتحت ہمارے علماء خواہ کتنی بڑی قربانی کر کے لوگوں کے پاس جائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دوسرے ملاؤں جیسے ملا ہیں، چھوٹے نہ سہی بڑے ملا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جو باتوں پر غور کرنے کی بجائے کہنے والے کی شخصیت دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے علماء کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، یہ تنخواہ لیتے اور کام کرتے ہیں۔ جس طرح اور لوگ روپوں پر اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنا دین بیچ رکھا ہے، کیونکہ وہ خود روپوں پیسوں پر اپنا دین فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ اس لیے وہ ہمارے مبلغوں کے متعلق بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں چونکہ مرکز کی طرف سے گزارا ملتا ہے اس لیے انہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے، مگر یورپین لوگوں میں یہ بات نہیں۔ ان میں پادری کی عزت قوم کے دوسرے معززین سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہاؤس آف لارڈز جو نوابوں کا مقام ہے، اس میں بھی بڑے بڑے پادری شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی موقع یا مجلس ہو اس میں بھی پادری کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کا اعزاز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے باوجود یورپ میں دہریت پھیلنے کے مذہب کی عزت اور اس کا احترام وہاں پایا جاتا ہے۔ وہ دہریہ ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر، مگر سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہبی روش اس قابل ہے کہ اسے قائم رکھا جائے، کیونکہ ملک کی ترقی کے لیے اس روح کا قائم رہنا ضروری ہے۔ بس وہ پادریوں کا اعزاز کرتے اور انہیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں پر بٹھائیں، اور جو کچھ وہ انہیں دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے ان پر احسان رکھیں، وہ اس سے ان کی خدمات کا ادنیٰ معاوضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ بات نہیں۔ میں اپنی جماعت میں بھی دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے پرانے رسم و رواج کے ماتحت جب کوئی ہم میں سے بھی دنیاوی لحاظ سے کچھ عزت حاصل کر لیتا ہے تو وہ سلسلے کے مبلغین کو ادنا سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ جو شخص دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے وہ ادنا نہیں بلکہ اعلیٰ ہے، بشرطیہ کہ مبلغ ہر قسم کی کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میں نے تحریک کی تھی کہ وہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ نے کسی قسم کی فوقیت دی ہے، خواہ علم کے لحاظ سے، خواہ پیشے کے لحاظ سے، خواہ ملازمت کے لحاظ سے، وہ اپنے نام لکھائیں تا انہیں وعظوں اور لیکچروں کے لیے مختلف مقامات کے جلسوں پر بھیجا جا سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری اس تحریک پر بہت کم لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، پیش کیا مگر بہت کم، اور پھر افسوس ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہم ان سے صحیح رنگ میں فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ تمام نام دفتر تحریک جدید میں درج کیے گئے، اور چونکہ دفتر تحریک جدید کا کام جلسے کرانا اور لیکچروں کے لیے لوگوں کو بھیجنا نہیں بلکہ یہ کام دعوت و تبلیغ کا ہے، اس لیے یہ کام نہ ہو سکا۔ اب میں ایک تو دفتر تحریک جدید کو ہدایت کرتا ہوں
کہ وہ ایسی تمام فہرستیں دعوت و تبلیغ کے دفتر بھجوا دے، اور دوسرے میں دعوت و تبلیغ والوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ یہ کام ایک عرصے سے ہماری جماعت کے ذہن سے اترا ہوا تھا، اس لیے میں دعوت و تبلیغ والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں سے تدریجاً کام لیں۔ اگر انہوں نے پہلے ہی یکدم لوگوں پر بوجھ ڈال دیا تو جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ اس کی برداشت نہ کر سکیں گے اور کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ چونکہ ہماری جماعت کے افراد کے لیے یہ نیا کام ہوگا، اس لیے آہستہ آہستہ اس کی انہیں عادت ڈالی جائے۔ پہلے کسی ایک جلسے پر انہیں بھیجا جائے، کچھ مدت کے بعد 2 جلسوں پر ان سے لیکچر دلائے جائیں۔ اسی طرح تدریج کے ساتھ ترقی کی جائے اور یکدم بار نہ ڈالا جائے۔ اگر اس طرح کام لیا گیا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد لوگ کام کرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر اس قدر انہیں شوق پیدا ہو جائے گا کہ وہ خود کہیں گے کہ ہمیں کسی جلسے پر لیکچر کے لیے بھیجا جائے۔ نمبر 2، تحریک جدید کی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ ہماری جماعت کے افراد بیکار نہ رہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری اس تحریک پر جماعت نے کس حد تک عمل کیا، لیکن اپنے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا، اور اگر کیا ہو تو میرے پاس اس کی کوئی رپورٹ نہیں پہنچی۔ یاد رکھو، جس قوم میں بیکاری کا مرض ہو وہ نہ دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے اور نہ دین میں عزت حاصل کر سکتی ہے۔ بیکاری ایک وبا کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح ایک طاعون کا مریض سارے گاؤں والوں کو طاعون میں مبتلا کر دیتا ہے، جس طرح ایک ہیضے کا مریض سارے گاؤں والوں کو ہیضے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی طرح تم ایک بیکار کو کسی گاؤں میں چھوڑ دو، وہ سارے نوجوانوں کو بیکار بنانا شروع کر دے گا۔ جو شخص بیکار رہتا ہے وہ کئی قسم کی گندی عادتیں سیکھ جاتا ہے۔ مثلا تم دیکھو گے کہ بیکار آدمی اس قسم کی کھیلیں کھیلے گا جیسے تاش یا شطرنج وغیرہ ہیں، اور جب وہ یہ کھیلیں کھیلنے بیٹھے گا تو چونکہ وہ اکیلا کھیل نہیں سکتا، اس لیے وہ لازماً 2-4 اور لڑکوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہے گا، اور پھر وہ اپنے حلقے کو اور وسیع کرتا جائے گا۔ انسان اگر فارغ بیٹھے تو تھوڑے ہی دنوں میں پاگل ہو جائے، لیکن چونکہ وہ محنت سے جی چراتا ہے، اس لیے بجائے کوئی مفید کام کرنے کے ایسے کام کرتا ہے جن میں اس کا دن بھی گزر جاتا اور جی بھی لگا رہتا ہے۔ کہیں تاش شروع ہو جائیں گے، کہیں شطرنج کھیلی جائے گی، کہیں گانا شروع ہو جائے گا، کہیں بانسریاں بجنی شروع ہو جائیں گی، کہیں سارنگیاں، اور پھر طبلے بجنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ اسے ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی اور ان سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ وہ بظاہر ایک آوارہ ہوگا، مگر در حقیقت وہ مریض ہوگا طاعون کا، وہ مریض ہوگا ہیضے کا، جو نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ ہزاروں اور قیمتی جانوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ پھر اس سے متاثر ہونے والے متعدی امراض کی طرح اور لوگوں کو متاثر کریں گے، اور وہ اور کو، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ملک کا کثیر حصہ اس لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ پس بیکاری ایسا مرض ہے کہ جس علاقے میں یہ ہو اس کی تباہی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ باقی آئندہ۔